آج کا جو نوجوان ہے اس پر ہم میں سے جو یہاں بیٹھا ہر شخص اس کی تعلیم پر کم سے کم 1 ملین روپیہ خرچ کرتا ہے. اگر بہت اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا ہے اور بہت زیادہ خرچ، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں بالکل بیسک خرچ کی بات کر رہا ہوں. جو بیسک خرچ ہوتا ہے اس کی تعلیم پر وہ 1 ملین روپیہ ہے، اور اگر کسی کے گھر میں 5 بچے ہیں تو پھر 5 ملین روپیہ اس کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس سے زیادہ بھی تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، اس لیے کہ ہماری نجات کا واحد راستہ تعلیم ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تعلیم پہ خرچ نہ کریں، لیکن تعلیم کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو بہت ضروری ہے، یہ تھوڑی سی ضرورت ہے اس کی، تعلیم اور تربیت. تربیت پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ فی بچہ تربیت پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ جو خرچ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ سیمینار یہاں پر کرسیاں لگا کر سجایا کہ اگر جوانوں کو نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے پینٹ میں تو وہ یہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، پھر بھی یہاں جو جوان نہیں آئے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم خود ثواب لینے کے لیے یہاں جمع ہو گئے ہیں لیکن اپنے جوانوں کو لے کر نہیں آئے ہیں. اس کی ذمہ داری بھی خود ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ہمارے حساب سے تعلیم بہت اہم ہے، تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم تربیت پر خرچ ہی نہیں کرتے. کیوں خرچ نہیں کرتے؟ یہ مادی دنیا ہے اور اس دنیا پر مادہ کی حکمرانی ہے، اور مادہ پرست لوگ جو روح کو، معنویت کو، تربیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کے علوم کو ہم نے پڑھانا ہے اور اس علم میں، اس دنیا میں اپنے بچوں کو ہم نے ترقی کرانی ہے. ہم تعلیم پر خرچ کرتے ہیں سو بسم اللہ ضرور کیجئے، جتنا کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، لیکن وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم ہمیں مغرب نے سکھائی ہے، مغرب کا دیا ہوا نظام ہے، جس نظام پر ہم چل رہے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے یہ انسان کیا ہے، اس انسان کی تعریف کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ انسان مادہ ہے، ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے جو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا پرپس فل ایگزسٹنس نہیں ہے. یہ یہاں آیا ہے، جیے گا، سروائیو کرے گا، مرے گا، ختم ہو گیا. اس فکر کے تحت تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مادی جسم ہے، فزیکل ایگزسٹنس ہے. اس فزیکل جسم کو کیا چاہیے؟ فزیکل غذا چاہیے، اور فزیکل غذا کا اگر انتظام ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، تو اسے کیا چاہیے؟ اس کی ابھی پھر خواہشات بیدار ہوتی ہیں اور اطراف میں اسے بہت سی فزیکل چیزیں چاہیے. اس کو گھر بھی چاہیے، اس کو گاڑی بھی چاہیے، اس کو بہت سی اور فزیکل چیزیں چاہیے. یہ دنیا ہی مادی دنیا ہے، اس میں مادہ کے علاوہ اور کسی چیز کا وجود نہیں ہے. اس لیے ہمارا سارا اہتمام تعلیم پر ہے، تربیت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہم ابھی اسی مائنڈ سیٹ پر چل رہے ہیں، جبکہ یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے. یہ فرزودہ اور دقیانوسی دور کی بات ہے. یہ 1925 تک تو صحیح تھا، جب دنیا میں نیوٹینین فزکس کا راج تھا، تب تک یہ بات بالکل صحیح تھی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے اور انسان بھی ایک فزیکل مشین ہے، اور اس فزیکل مشین میں اگر کوئی خرابی ہو جائے تو کوئی دوائی ڈال دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. روح نام کی، تجرد نام کی کوئی چیز انسانی بدن میں نہیں ہے. پھر 1925 کے بعد نئی فزکس آئی جسے ہم کوانٹم فزکس کہتے ہیں، اور ہمارے جوان اس کو شاید جانتے ہوں. کوانٹم فزکس جب اس دنیا میں وجود میں آئی تو کوانٹم فزکس کیا کہتی ہے؟ میں صرف اتنا سا عرض کر دوں کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو دیکھیں اور اس کو مائکروسکوپ کے اندر رکھیں تو اس ہاتھ میں آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ سیلز نظر آئیں گے. ان سیلز میں کیا ملے گا؟ ڈی این اے ملے گا. اس ڈی این اے میں کیا ملے گا؟ ایٹم ملے گا. اس ایٹم میں کیا ملے گا؟ الیکٹران ملیں گے، پروٹون ملیں گے اور نیوٹرانز ملیں گے.
تو یہ سب مادہ ہو گیا. نیوٹنین فزکس میں ابھی یہ سب مادہ ہے، لیکن اس میں، اس جسم میں جب آپ نے مائکروسکوپ کے ذریعے ایٹم کو دیکھا تو کتنا مادہ ہے اور کتنا غیر مادہ ہے، اس کا آپ کو علم ہے. اگر آپ پڑھیں تو اس ایٹم کے اندر 90.9999999999999% اسپیس ہے. کتنا میٹر ہے؟ میٹر illusion ہے ہی نہیں. میں بات پہنچا سکا؟ جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ انسان مادہ نہیں ہے. اب وہ اس کو انرجی کہتے ہیں، کچھ اور نام دیتے ہیں، ہم اسے تجرد کہتے ہیں اور روح کہتے ہیں، جس کا وہ سرے سے انکار کرتے تھے کہ روح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے روح کی تربیت کر کے کیا کرنا ہے؟ جو کچھ ہے مادہ کماؤ، اور اس کو کمانے کا طریقہ تعلیم ہے، تعلیم میں آپ خرچ کریں. لیکن آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسان مادہ ہے ہی نہیں. اگر کسی کے پاس کیلکولیٹر ہے، ابھی آپ 100 میں سے نکالیں 99.9913 مرتبہ 9 لکھیں، دیکھیں کیا جواب آتا ہے. کوئی پرسنٹیج بچتی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کیلکولیٹر آپ کو، ایڈوانس کیلکولیٹر آپ سے کہے گا کچھ بھی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا. اگر نہیں سمجھ میں آیا، بچوں کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، اگر پروٹون ایک سیب کے برابر ہو، ویسے تو بہت چھوٹا ہے اور مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتا ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں، اس کو بڑا کر دیں، ٹھیک، وہ ایک سیب کے برابر ہوا. اس سے جو سب سے نزدیک کلوزسٹ الیکٹران ہے وہ نمک کے دانے کے برابر ہوگا. یہ فرض ہے، اگر اس فرض کو آپ لے لیں. اس الیکٹران اور پروٹون کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. یعنی جو سب سے نزدیک الیکٹران ہے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ انسان مادہ نہیں ہے، یہ انسان روح سے عبارت ہے. اس میں مادی عنصر نہ ہونے کے برابر ہے. اب کس عنصر کی تربیت ہونی چاہیے؟ کس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے؟ روح کے اوپر یا مادہ کے اوپر؟ روح کے اوپر ہونا چاہیے.